اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو شقاق بینہما، ان دونوں کے درمیان مخالفت کا۔ کن دونوں کے درمیان؟ میاں بیوی کے درمیان۔ فَبْعَثُوا، تو پس تم مقرر کرو یا بناؤ، حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، خامند کے خاندان سے ایک حکم، ایک منصف، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک منصف بیوی کے خاندان میں سے۔ اِن یریدا، اور اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں، نیت کر لیں، اصلاحاً، کس چیز کی؟ اصلاح کی یا مصالحت کی، یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو یا ان کے درمیان توفیق پیدا فرما دیں گے، اللہ ان دونوں کو توفیق دے دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیں گے۔ ان اللہ کان، یا ان کے درمیان موافقت پیدا فرما دیں گے، یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جاننے والے، خبر رکھنے والے ہیں۔ معزز سامعین، گزشتہ درس میں عورتوں پر مردوں کی فضیلت کا ذکر تھا، اور وہاں پر ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے الرجال قوامون علی النساء، مرد کو عورت کا نگران، نگہبان، حاکم بنایا ہے، عورت کو مرد کے مقابلے میں محکوم اور ماتحت بنایا ہے۔ تو یہ جو فضیلت ہے اس کی دو وجہیں ہم نے پڑھی تھیں۔ پہلی وجہ فطری ہے، قدرتی ہے، اور جو دوسری وجہ فضیلت کی ہے وہ اختیاری ہے۔ جو فطری اور قدرتی وجہ ہے اس کے بارے میں تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ اللہ کا اختیار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت دے دی عورت پر، مرد کو حاکم بنا دیا، عورت کو محکوم بنا دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک جو ہے وہ فیصلہ ہے۔ اور اس کی آگے کچھ علتیں ہیں کہ اللہ نے مرد کے قوا کو مضبوط بنایا ہے، مرد کے اندر محنت کی، جد و جہد کی، کوشش کی صلاحیت کو عورت کے مقابلے میں زیادہ رکھا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا، عورت کو گویا کہ ماتحت بنایا۔ اور دوسری جو وجہ اختیاری ہے وہ یہ اللہ نے بیان فرمائی تھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتا ہے، جو اپنی کمائی، کسب معاش، یہ سب کچھ عورت کے لیے کیا کر دیتا ہے؟ وقف کر دیتا ہے، اس کی ضروریات کا خیال کرتا ہے، اس کے نفقے کا، سکنے کا، اس کے لباس کا، اس کی خوراک کا، سارا کچھ جو ہے وہ ذمہ دار مرد ہوتا ہے۔ تو چونکہ مرد اخراجات کا بوجھ برداشت کرتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حاکمیت بھی عطا کی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نگہبانی بھی عطا کی ہے۔ تو معزز سامعین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیک عورتوں کی چند صفات بیان فرمائی۔ فالصالحات قانتات، تو پہلی بات تو اللہ نے یہ فرمائی کہ جو نیک عورتیں ہیں ان کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ فرما بردار ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہوتی ہیں؟ اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں، اور مرد کی غیر موجودگی میں مرد کے مال کی، گھر کے مال کی، اپنی عزت اور ناموس کی کیا کرنے والی ہوتی ہیں؟ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ نافرمان عورتوں کے بارے میں بھی بتایا، اور فرمایا کہ نافرمان جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو درست کرنے اور ان کی اصلاح کے 3 طریقے اللہ نے گزشتہ سبق میں بیان فرمائے۔ پہلا تو یہ تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم ان کو سمجھاؤ، ان کو نصیحت کرو، واعظ کرو۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی واعظ کی برکت سے ان کے دلوں کو نرم کر دیں اور ان کو صحیح عمل کی توفیق دے دیں اور فرما برداری کی توفیق دے دیں۔ اور اگر یہ واعظ اور موعظت اور نصیحت ان کے لیے کارگر ثابت نہ ہو تو پھر اللہ نے فرمایا کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کی خوابگاہوں کو، نشستوں کو، بستروں کو کیا کر دو؟ جدا کر دو، الگ کر دو۔ تو عین ممکن ہے کہ اس سے وہ اصلاح پا لے، اور اگر پھر بھی ان کی اصلاح نہ ہو تو اللہ نے فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ،
ان کو ہلکی پھلکی مار کی بھی تمہیں کیا ہے اجازت ہے۔ لیکن میں نے اس کی وضاحت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کو پڑھ کر سنائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو مار ہے یہ نشان ڈالنے والی، ہڈی پسلی توڑنے والی نہ ہو، اور یہ کوئی انتقامی مار بھی نہ ہو، صرف تعذیب کے طور پہ ڈرانے کے لیے تم ہلکا پھلکا جو ہے وہ ان کو زد و کوب یا ان کو ضرب لگا سکتے ہو، لیکن یہ سخت مار، یہ غسیلی اور انتقامی مار نہیں ہے، اس سے جو ہے وہ بہرحال بچنا چاہیے۔ تو معزز سامعین، یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے کل بیان فرمائی تھیں عورت کی اصلاح کے لیے۔ تو اگر کوئی عورت ان تینوں طریقوں کو اختیار کرنے کے بعد بھی فرما برداری نہیں اختیار کرتی، ان تین طریقوں کو اپنانے کے بعد بھی اس کے دل سے جو ہے وہ ایک جو غصہ ہے اور عداوت ہے وہ ختم نہیں ہوئی، اور لڑائی اسی طرح بدستور جاری ہے، تو آج کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک چوتھا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ یہ چوتھا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ گویا کہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک مصالحتی کمیٹی بن جائے گی، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک منصف اور ایک جو پنچایتی آدمی ہے، ایک جو عادل آدمی ہے وہ مرد کے خاندان میں سے آئے گا اور ایک عورت کے خاندان میں سے آئے گا، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ایسے آدمی ہوں جو اس میاں بیوی جن کے درمیان جھگڑا ہے، جن کے درمیان مصالحت کروانی ہے، صلح صفائی کروانی ہے، ان کے مزاج شناس ہوں اور ان کے حالات سے واقف بھی ہوں۔ اس لیے کہ اگر حالات سے واقف نہیں ہوں گے تو تب بھی صحیح نقطے پہ نہیں پہنچ پائیں گے، اور اگر ان کے مزاج سے ناآشنا ہوں گے تو پھر بھی اصل نقطے تک پہنچنا ان کے لیے کیا ہوگا؟ مشکل ہوگا۔ تو بہرحال یہ دو چیزیں ان کے لیے ضروری ہیں کہ وہ حالات سے واقف بھی ہوں اور مزاج سے بھی آشنا ہوں۔ ان کو جو ہے وہ منصف بنا کر ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا جائے گا اور وہ پھر صلح صفائی کی کوشش کریں۔ اللہ نے فرمایا ان یریدا اصلاح، اگر ان دونوں کی نیت اچھی ہوگی، ان کا ارادہ صحیح ہوگا، نیک ارادہ ہوگا، اور وہ واقعی صلح صفائی کی کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کی برکت سے، ان کے اس آنے کی برکت سے، اس فکر کی برکت سے میاں بیوی کے دلوں کو نرم فرما دیں گے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ ان دونوں کا ارادہ کیا ہو؟ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خاندان عبد مناف میں سے ہیں، قریش میں سے ہیں، اور بدر کے موقع پر یہ مشرکین مکہ کی طرف سے جو ہے وہ لڑائی کے لیے آئے تھے۔ تو فتح مکہ کے موقع پر یا اس سے آگے پیچھے بہرحال انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کے حلقہ بگوش میں آئے۔ تو ان کا جو نکاح تھا، ان کی جو شادی تھی، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ربیعہ بنت عتبہ، ٹھیک ہے جی، ان سے جو ہے وہ ان کی شادی، ان کا نکاح ہوا تھا۔ اب عتبہ، ربیعہ، ولید وغیرہ یہ سارے وہ مشرکین مکہ کے لوگ ہیں جو بدر کے اندر مارے گئے تھے، بات سمجھ لیں۔ تو ان کی بیٹی جو ہے وہ عتبہ کی بیٹی، اس کے ساتھ ان کے ساتھ ان کا نکاح تھا، شادی تھی۔ تو بہرحال آپس میں جیسے میاں بیوی رہتے ہیں بڑے اچھے رہتے تھے، ٹھیک ہے، اور مزہ وغیرہ بھی ہوتا تھا اور بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی۔ تو بہرحال ایک دفعہ مزہ میں بات بہت آگے تک چلی گئی، اور وہ یہ کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو بیوی نے کہا کہ میرے جو والد ہیں وہ اس وقت بتاؤ کہاں پہ ہوں گے۔ اب وہ والد کون تھے؟ جو بدر کے اندر مشرکین کی طرف سے مارے گئے تھے صحابہ کے ہاتھوں، ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے مزاح میں کہا کہ یہ کون سی مشکل بات ہے، یہ جانچنا کون سا مشکل ہے، آپ کی بائیں طرف جہنم ہے، بس وہاں پہ ہے۔ آپ کے والد کہاں پہ ہیں؟ آپ کی بائیں جو جہنم ہے بائیں طرف، اس میں ہے۔ تو آخر جو بھی تھے لیکن والد تو تھے، اس لیے بات کو جو ہے وہ
انہوں نے جو ہے وہ برا محسوس کیا اور اس ناراضگی کا اظہار کیا تو حضرت عقیل رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے تو صحیح کہا ہے، آپ تحقیق کر لیں، ٹھیک ہے جی، کہ بدر کے اندر جو مشرکین مارے گئے وہ کہاں پہ ہیں، ان کا کیا حال ہو رہا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو بہرحال بات بگڑتے بگڑتے بہت بگڑ گئی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، تو حضرت فاطمہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جا کے شکایت کر دی۔ اور یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں بڑا واضح جو ہے وہ فرمان ہے کہ زمانہ اسلام سے پہلے جو والدین یا تمہارے اعزہ اقارب وہ کفر کی حالت میں مرے یا اسلام کے خلاف لڑتے ہوئے مرے تو وہ جیسے بھی ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں، اب ان کو زیر بحث نہ لائیں، بات سمجھیں، ان کو زیر بحث ہے، ان کے بارے میں گفتگو نہ کریں، وہ جیسے بھی تھے جہاں بھی تھے بہرحال وہ اپنے انجام کو پہنچے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کیا کہ ان دونوں کے خاندان کے جو بڑے تھے ان کو بلایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور ادھر جو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کے خاندان میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا زاد بھائی ان کو بلایا، اور ان سے کہا کہ میاں بیوی کی آپس میں جو ہے وہ اس طرح انبن ہے تو آپ صلح صفائی کروا دیں۔ تو دراصل وہ اس آیت مبارکہ پہ عمل کرنا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ دونوں حضرات انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، تو ابتدائی ان کی باتوں وغیرہ کو سنا، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اپنے گھر سے نکلے یا مسجد نبوی سے نکلے تو ان کے گھر کی طرف جا رہے تھے، حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف، ان کی جو ہے وہ ان کو صلح کروانے کے لیے آپس میں جو ہے وہ صلح صفائی کی نیت سے۔ تو راستے میں یہ باتیں یہ کر رہے تھے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے کہ جتنی بات بگڑ چکی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کی تفریق کر دینی چاہیے، ان کے آپس میں کیا کر دینی چاہیے، یعنی ان کو الگ الگ کر دینا چاہیے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں نہیں چاہتا کہ خاندان عبد مناف کے دو فرد آپس میں جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہو جائیں، آپس میں اکٹھے ہو جائیں، ان کی صلح صفائی ہو جائے۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ یہ باتیں کرتے کرتے جب عقیل رضی اللہ عنہ کے دروازے تک پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ بند تھا اور ان کے آپس میں صلح ہو چکی تھی، بات سمجھے تو ان کو جانے کی کوشش کی، نوبت ہی نہیں پڑی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب نیک نیت اور ارادہ لے کر گئے تو ابھی جو ہے وہ انہوں نے جا کے کچھ کہا بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کے دلوں کو کیا کر دیا۔ تو یہ معنی ہے ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما کا، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال پھر چوتھا ہیلہ یہ ہے، چوتھی صورت یہ اختیار کی جائے گی کہ اگر میاں بیوی پہلے تینوں جو ہے وہ پہلے تین جو صورتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ان پر عمل کرنے کے بعد صلح صفائی نہ ہو تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اب اچھا یاد رکھیے، ضروری تو نہیں کہ غلطی ہمیشہ عورت کی ہو، غلطی جو ہے وہ مرد کی طرف سے بھی تو ہو سکتی ہے، وہ بھی تو غلطی پر ہو سکتا ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ یہ دونوں جو صاحبان جا رہے ہیں صلح کے لیے تو یہ ایک دوسرے کی سائڈ لینا شروع کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ اب جو مرد کی طرف سے آدمی ہے وہ مرد کی سائڈ لے رہا ہو، اور جو عورت کے خاندان کے ہے تو وہ عورت کی جو خوبیاں بیان کر رہا ہو، مرد کی خامیاں بیان کر رہا ہو، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دونوں سمجھدار ہوں اور دونوں کی کوشش یہ ہو، ارادہ یہ ہو، عزم یہ ہو کہ ہم نے ان کی صلح صفائی کروانی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم فرمائیں گے۔ اب ذرا دیکھیے، فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو، شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، ان دونوں کے درمیان لڑائی کا یا مخالفت کا، کن کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو ایک حکم مرد کے خاندان میں سے مقرر کیا جائے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک حکم کا معنی منصف، ٹھیک ہے جی، ایک حکم جو ہے وہ عورت کے خاندان میں سے مقرر کر لیا جائے۔ ان یریدا، اگر وہ دونوں یہ ارادہ کر لیں، اصلاحاً کس چیز کا، صلح کروانے کا، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرما دیں گے،
اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان موافقت پیدا کروا دیں گے۔ اور اس کا آپ نے بھی کئی بار زندگی میں مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب دو خاندان مل بیٹھ کر اس فکر میں جت جائیں کہ ہم نے صلح کروانی ہے تو عموماً صلح ہو ہی جاتی ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جو وہ خاص طور پہ ہوتا بھی تب ہے جب یہ صلح کروانے والے کچھ غلطی کریں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہرحال اگر یہ دونوں سمجھدار ہوں اور مزاج شناساں ہوں، حالات سے واقف ہوں اور صلح کا ارادہ لے کر گئے ہوں، عزم کر کے گئے ہوں، تو پھر بہرحال صلح دیکھنے میں یہی آیا کہ ہو ہی جاتی ہے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان حاکم، یہ جو حکم بنے ہیں ان کے لیے یہاں پہ تنبیہ فرما دی کہ دیکھیں تم جو جس ارادے کو لے کر جاؤ گے تو اللہ کے وہ علم میں ہے۔ ان اللہ کان علیما، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ تم جو کوشش کرو گے، جو تمہارا ارادہ ہوگا، وہ اللہ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ خبیرن، اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والے ہیں، یعنی تمہیں جا کر انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے، عدل کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔